दोस्तों دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ مذہب اسلام بالکل حق اور ایک مکمل دین ہے۔ بہت سے ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو کہ آئے دن تبلیغ کی برکت سے ہدایت حاصل کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ایفی زبانی۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ آج سے آلموسٹ 3 مہینے پہلے تک یہ خود کو شیطان کا پیغمبر کہتا تھا۔ یہ نہ صرف شیطان کی عبادت کرتا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی عمر 456 سال ہے اور 2024 تک یہ ترکی کے 15% لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر شیطانی مذہب پر لے آئے گا۔ لٹرلی یہ بندہ مکمل طور پر شیطان بن چکا تھا، لیکن پھر ترکی کے ایک پوڈ کاسٹر نے اسے اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تاکہ اس کے اسلام کے خلاف کیے گئے سارے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ زیبانی اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف میرے سوالوں کے جواب دے دے گا تو میں دین اسلام پر یقین کر لوں گا۔ اس پوڈ کاسٹ کے دوران زیبانی نے ہوسٹ سے بہت سارے سوال پوچھے اور اسے ہر سوال کا لاجیکل جواب ملا۔ جب اسے ہر سوال کا پرفیکٹ جواب مل گیا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ زیبانی نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس کے شیطانی ذہن میں اسلام کے خلاف جو بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب جھوٹ تھیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد زیبانی نے اس پوڈ کاسٹر گروپ کے ساتھ نماز بھی ادا کی، جس سے اس کے دل کو اور زیادہ سکون حاصل ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو زیبانی کی زندگی ہی بدل گئی۔ جو شخص شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے کعبہ تک پہنچ گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زیبانی نے باقاعدہ اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ شیطان کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ چکا ہے۔ ایون زیبانی کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس کی شیطانی زندگی کو فالو کرتے ہیں اب اس کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ راہ ہدایت پر آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو اس طرح کے شیطانی لوگ بھی دین کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ مارکو وائٹ جونیئر۔ دوستو مارکو جونیئر کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ یہ یوکے کے سب سے رچ اور فیمس شیف مارکو پیر کے بیٹے ہیں۔ کیونکہ ان کی اولاد کے پاس بے تحاشا دولت تھی تو جونیئر بچپن سے ہی بگڑ گئے تھے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ڈرگز لینا شروع کر دیا تھا۔ آپ ان کے ٹیٹوز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہے تھے۔ انہیں نشے کی اتنی لت لگ چکی تھی کہ انہوں نے شاپ لفٹنگ، الیگل ویپنز اور ایون لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ الیگل ویپن رکھنے اور ایک دکان میں چوری کرنے کے جرم میں پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا اور کورٹ نے انہیں 1 سال کی سزا سنا دی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکو کے فادر نے نشہ چھڑوانے کے لیے ان پر 1 ملین پاؤنڈز خرچ کر دیے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پر جب یہ جیل میں گئے تو وہاں ان کی ملاقات مسلمان قیدیوں سے ہوئی۔ وہ مسلم پرزنرز ڈیلی نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایون وہ مسلمان قیدی وہاں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے، جسے سن کر مارکو کو بہت ہی سکون ملتا تھا۔ آخر انہوں نے جیل میں انگلش قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مارکو کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور ہمت طلب کرتے تھے۔ آخر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہوں نے جیل کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا۔ 1 سال بعد جب مارکو جیل سے باہر آئے تو سب انہیں دیکھ کر شوق ہو گئے۔ ان کی لائف مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ انہوں نے نشہ، عیاشی اور ہر برا کام چھوڑ دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مارکو اب 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنی فیملی اور 3 سال کی بچی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ مارکو اپنی زندگی کے بدلنے کا پورا کریڈٹ اسلام کو ہی دیتے ہیں۔ الحمدللہ اب مارکو ایک مسلمان ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایلفی بیسٹ جونیئر۔ دوستو ایلفی جونیئر ایلفی ولیم بیسٹ کے بیٹے ہیں، جن کا شمار اس وقت یوکے کے سب سے امیر بلینئرز میں کیا جاتا ہے۔ ایلفی جونیئر 1998 میں یوکے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر 25 سال ہے۔ یہ بھی اپنے فادر کی طرح ایک سکسیسفل بزنس مین ہے۔ ان کی اسلام کی طرف آنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ بیسیکلی ایک کرسچن تھے اور دیکھنے کو تو ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن پھر بھی یہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا دماغ ہر وقت کسی نہ کسی سٹریس کا شکار رہتا تھا اور اس میں عجیب سی سوچیں آتی تھیں۔ یہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتے جو انہیں سکون دے سکے۔ ایک دن ایلفی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں گھومنے
کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کہ مسلمان تھا۔ وہاں سے واپسی پر اس کے دوست نے ان کو کہا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا وہ بھی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں، تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ سو یہ ان کے ساتھ مسجد میں چل پڑے۔ ایلفی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ مسجد میں انٹر ہوئے انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے اور نمازیوں کو دیکھنا سٹارٹ ہو گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں وہ سکون مل گیا ہے جسے یہ ہمیشہ سے ڈھونڈتے تھے، یہاں تک کہ امام کے منہ سے نماز کے جو الفاظ نکل رہے تھے انہیں سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حالانکہ انہیں ان الفاظ کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایلفی کے مطابق انہیں آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی فیلنگ نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد ان کے دل میں اسلام کو ایکسپلور کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے عربی سیکھنا سٹارٹ کر دی اور ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے نماز سیکھی اور پہلے یہ صرف جمعے کو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، پھر باقاعدہ ہر نماز مسجد میں ادا کرنا شروع کر دی۔ جب یہ نماز پڑھتے انہیں عجیب طرح کا سرور ملتا اور ان کا سارا سٹریس دور ہو جاتا تھا۔ ایون انہوں نے شراب پینا اور ہر وہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ جب انہیں قرآن پاک کی سمجھ آنے لگی تو انہیں اس کتاب اور دین اسلام سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار 24 مارچ 2023 میں سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایلفی جونیئر امام صاحب کے پیچھے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ الحمدللہ اب ایلفی ایک مسلمان ہے اور دوسروں کو بھی دین کی ترغیب دیتے ہیں۔ رابرٹ باور، دوستو رابرٹ جرمنی کے سب سے فیمس فٹ بال پلیئرز میں سے ایک ہیں۔ یہ اس وقت سعودی عرب کے التائی کلب میں میچ کھیلتے ہیں۔ رابرٹ کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عیسائی مذہب کو فالو کیا، لیکن پھر ایک دفعہ فٹ بال میچ کے سلسلے میں یہ دبئی آئے ہوئے تھے۔ دبئی کے اندر ان کی ملاقات تنزانیہ کی ایک مسلم لڑکی سے ہوئی۔ رابرٹ کو وہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کیونکہ وہ ایک مسلمان تھی تو انہوں نے رابرٹ سے کہا کہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کریں گے ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ خیر ان کے کہنے پر رابرٹ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن اس وقت رابرٹ صرف نام کے مسلمان تھے اور دین میں پوری طرح داخل نہیں ہو پائے تھے۔ پر جب انہوں نے کچھ عرصے تک اپنی مسلم وائف اور ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ ان کی وائف اور ان کی وائف کے فادر رابرٹ کو دین کے متعلق بتاتے اور انہیں قرآن مجید اور احادیث سناتے تھے۔ کچھ عرصے اسی ماحول میں رہنے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور رابرٹ نے اعلانیہ طور پر سب کو بتا دیا کہ وہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایون انہوں نے انسٹاگرام پر باقاعدہ پکچرز اور ویڈیوز شیئر کی جن میں وہ اپنے سسر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب انہوں نے سعودی کلب کو جوائن کیا اور سعودیہ میں فٹ بال کھیلنے کے لیے شفٹ ہوئے تو وہاں کا دینی ماحول دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ رابرٹ نے اس ماحول میں قدم رکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے شہادہ لیا اور کلمہ پڑھا تاکہ وہ پورے طریقے سے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ رابرٹ کی یہ سٹوری ریئلی بہت انسپائرنگ ہے۔